کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ ممبر کے پاس حاضر ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے درجہ پر چڑھے تو کہا آمین، دوسرے پر چڑھے تو کہا آمین، تیسرے پر چڑھے تو کہا آمین۔ جب ممبر سے تشریف لائے تو ہم نے عرض کی آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی کہ کبھی ایسا نہیں سنے تھے، یعنی کہ جتنی سیڑھیوں پہ چڑھتے جا رہے تھے آقا آمین 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 کہتے گئے تینوں سیڑھیوں پہ۔ تو پوچھ لیا صحابہ نے کہ کیوں ایسا، ابھی تک تو نہیں سنے تھے اس طرح سے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے آ کر عرض کی کہ وہ شخص دور ہو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ وہ شخص دور ہو جس نے رمضان پایا، یعنی رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، تو رمضان پا کر کے بھی اگر اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو وہ شخص دور ہو جائے۔ دور ہو جائے مطلب کیا، ایک جھڑکنا ہے بندے سے، جیسے باپ بیٹے سے ناراض ہو جاتا تو کہتا میری نظروں سے دور ہو جا، تو یہ ایک جھڑکنا ہے۔ تو جبریل نے کہا کہ وہ شخص دور ہو جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے، تو نبی فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجہ پر چڑھا تو کہا کہ وہ شخص دور ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ وہ شخص بھی، اس کو بھی جھڑکا جا رہا کہ نبی کا ذکر ہو اور نبی پر درود نہ بھیجے، وہ شخص بھی دور ہو جائے۔ نبی فرماتے ہیں اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ اور جب تیسرے درجہ پر چڑھے تو فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ وہ شخص دور ہو جس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپا پائے اور بیٹا ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے۔ کون دور ہو؟ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کرے، کیونکہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے جنت ملتی ہے۔ تو صحابہ جبریل نے یہ دعا کی کہ جو اپنے ماں باپ کو یا کسی ایک کو، باپ ہو یا ماں، جو جس کو بھی بڑھاپے میں پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ شخص بھی دور ہو جائے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ گویا کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی ہماری زندگی کے خاص ہیں، ایک رمضان کے روزے، اور ایک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ذکر آئے تو نبی پر درود پڑھنا، اور تیسری چیز اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ یہاں تو خیر بڑھاپے کی قید لگا دی ہے مصطفیٰ نے، یہاں تک کہ ماں باپ جوان رہیں بوڑھے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن پاک میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اگر کوئی بات کہیں تو فوراً وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں شریعت کے خلاف حکم دیتے ہیں تو اس پر کسی کی مانی نہیں جاتی ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر وہ کوئی کام کہتے ہیں تو نہ انہیں اف کہا جا سکتا ہے نہ انہیں جھڑکا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے مسلمان کی زندگی کا۔ ایک دوسری حدیث دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندہ کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہیں دیتا ہے، نظر کرم فرماتا ہے، اور جدھر نظر فرما دیتا ہے پھر اسے عذاب نہیں دیتا۔ آقا فرماتے ہیں ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان، رمضان کا مہینہ چڑھتے ہی ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے آقا فرماتے ہیں تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ہیں ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں پھر آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی 10 لاکھ کر کے 29ویں کو جتنے آزاد ہو چکے ہیں ان کے برابر پھر آزاد فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو بے شمار برس رہی ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے جسے ہم یوم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، رات میں الحمدللہ جہاں کا معمول ہے، بہت اچھی بات ہے کہ راتوں میں جگ کر کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعا خوانی کرتے ہیں عید سے پہلی والی رات میں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، نور کی خاص تجلی فرماتا ہے۔ فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا۔ فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر لیا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو پورا اجر دیا جائے۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں اسے پورا اجر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، یعنی جتنے روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان سب کو بخش دیا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اور اس میں پھر روزہ رکھنا یہ بہت ہی برکتوں کا حامل ہے۔ ہمیں اور آپ کو رمضان کا احترام بھی کرنا چاہیے، اس کے روزے بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔